تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی برتری اس خالق کائنات کے لیے جس نے انسانیت کو عدم سے وجود بخشا، احسن تقویم میں پیدا فرمایا اور اس کے لیے دنیا میں خیر و شر کا معیار مقرر کیا، اچھے اور برے کی تمیز اسے عطا کی، اور دنیا میں جینے کے لیے اس نے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے۔ انہی اصول اور ضابطے اور قوانین کو ماننے کا نام دین و شریعت ہے۔ یہاں پر ہر انسان کو دنیا میں جینے کے لیے دنیا کو امتحان بنایا گیا ہے، آزمائش کی جگہ بنائی گئی ہے۔ یہاں پر ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اچھے اور برے کا پہچاننا اور جاننا یہ ہر انسان پر ضروری ہے تاکہ اس میں اور جانور میں فرق ہو سکے۔ تو اچھے اور برے کی تمیز کیسے ہوگی، حلال و حرام کیسے معلوم ہوگا، نیکی اور بدی اس کو کیسے پتہ چلے گی؟ اس کے لیے شریعت کی تعلیم، شریعت کا علم، دین کا علم ضروری ہے۔ دین کا علم سیکھے بغیر کوئی انسان صحیح طور پر اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بن سکتا، اللہ تعالی کی خوشنودی اس کو نہیں مل سکتی، اور برائیوں سے وہ بچ نہیں سکتا جب تک کہ دین اور شریعت کا، کتاب و سنت کا علم حاصل نہ کرے۔ اسی حوالے سے آج کے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، ان مسائل میں ایک مسئلہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے مسائل ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ شادی سے پہلے کیا کرنا ہے اور شادی کے بعد کیا کرنا ہے، بلکہ اس کے کچھ احکام ہے، اصول ہے، ضوابط ہے، قوانین ہے، اور اس شادی کے بعد ہونے والے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کا اور مشکلات کا شرعی حل کیا ہے، یہ بتانے کے لیے میں آپ کے روبرو کھڑا ہوا ہوں۔ اور جمعے کا وقت ہے، جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے ہفتے میں ایک دن خوشی اور مسرت کا دن بھی ہے۔ یہ ایک اعتبار سے عید المومنین ہے، کیونکہ کچھ اعمال اس میں جمعے کے دن ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ عید کے دن ہوتے ہیں، جیسے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، 2 رکعت نماز پڑھنا۔ تو اس اعتبار سے اس کی مناسبت عیدین کی طرح ہے۔ تو ہفتے میں ایک مرتبہ یہ دن آتا ہے، یہ ایمان والوں کو گزشتہ ہفتے انہوں نے کیا سیکھا تھا، گزشتہ جمعے سے یہ جمعے تک انہوں نے کیا بیان سیکھا، کیا باتیں دین کی جانی، اس پر کتنا عمل کیا، اس کا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو کرنا ہے، مردوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے۔ یہ محاسبہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نقصان پہ نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں، کئی نقصانات ہو رہے ہیں، ہم کو پتا نہیں، ہم بہت ایزی لے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے منشے کو نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ہر آدمی بزی ہے۔ جمعے کا وقت بھی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے، افسوس کا مقام ہے۔ جبکہ ہمارے صحابہ کرام اسلاف جمعے کی تیاریاں صبح سے کرتے تھے، نماز پڑھ کے واپس ہوتے تھے گھروں کو، تو ابھی سر کے اوپر سورج رہتا اور دیوار کا سایہ تلاش کرتے جاتے تھے۔ دیوار کا سایہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج ڈھلتا ہے۔
تو مطلب یہ کہ اول وقت میں ان کی صبح ہوتی تھی، فجر ہوتی تھی اور جمعہ ہوتا تھا، اور یہاں ہماری صبح تاخیر سے ہو رہی ہے۔ ہم تو پہلے اللہ کے نظام کو بدل دیا ہے، ہر چیز میں بدل دیا ہے۔ دن کو ہم نے آرام اور رات کو کام بنا دیا، جبکہ اللہ کا سسٹم الگ ہے۔ جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، دن کو کمائی، محنت، مزدوری کا ذریعہ بنایا اللہ نے، رات کو آرام۔ یا ہم نے الٹا کر دیا تو اس کی پنشمنٹ بھی ہم کو مل رہی ہے، کسی صورت میں مل رہی ہے، ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیسی بھینکر خطرناک بیماریاں آ رہی ہیں۔ الغرض ہم کو ان باتوں پر غور کرنا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو درست کرنا ہے۔ ان معاملات میں ایک بڑا معاملہ شادی کا ہے۔ شادی کا نام آتے ہی خوشیاں تو دوڑتی ہیں نوجوانوں کے چہروں پر، لیکن شادی کو ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے معاشرے نے بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ شادی بار بار نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ، پھر شادی ہے ذرا گھوم گھام کے کرنا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شادی کے فارمیلٹیز کیا ہے، نکاح کے فارمیلٹیز کیا ہے جو آپ کو کمپلسری کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو پھر شادی کے فوری بعد بھگتیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم مختلف مقامات پر بیفور میرج کاؤنسلنگ بھی رکھ رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو ابھی شادی کرنے والے ہیں، مہینے 2 مہینے کے اندر، 1 آدھ سال 6 مہینے کے اندر، ان سب کو اس کے ذریعے سے کاؤنسلنگ کی جائے کہ شادی کی ذمہ داریاں کیا ہے، لڑکے پر کیا ہے اور لڑکی پر کیا ہے، ماں باپ پر کیا ہے، سسرال والوں پر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ یہی چیزیں میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو شادی اسلام میں صرف 2 افراد کے باہمی تعلق کا نام نہیں ہے کہ 2 اجنبی تھے، دونوں مل گئے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ازدواجی زندگی کا، یعنی میریٹل لائف کی اسٹارٹنگ شروعات ہے یہ، اور یہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں اجنبی ہیں، الگ الگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، یعنی دونوں کا آپس میں ملنا حرام تھا۔ حلال کیسے ہوا؟ یہ شادی کے بندھن سے، یہ شادی کے اصولوں سے، نکاح کے طریقے سے۔ نکاح نے ان کو کیا کیا؟ ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا۔ کیسے حلال کیا؟ قرآن کریم کی آیت، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، ہر ایک کا جوڑا بنایا۔ اپنی ذات کے لیے اس نے کوئی جوڑا نہیں بنایا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی زوجہ ہے، نہ آل اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، تو ہمیشہ سے ہے، اس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا پارٹ ہے، ہر چیز کا ایک پارٹنر ہے، ہر چیز ڈویل ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، کوئی چیز سنگل نہیں ہے۔ یہ کائنات کا سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بتا کر انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ تم اکیلا رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے سبق ہے یہاں پر جو کہتے ہیں بھائی ابھی تو دیکھیں گے، شادی 30 سال ہو گئی ہے عمر، ابھی دیکھیں گے۔ ارے کب دیکھیں گے؟ آدھے بوڑھے ہو گئے۔ اگر 60 سال کی عمر ہے تمہاری تو سمجھو آدھی تو گزر گئی بنا شادی کے، ابھی کب دیکھیں گے؟ نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ جو اس میں تاخیر لیٹ کرتے ہیں گناہگار ہیں، گناہگار ہیں۔ بچہ ہو یا بچی، بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو شریعت کا حکم ہے 3 کام ایسے ہیں جس میں لیٹ نہیں کرنا، 3 کام ایسے ہیں جس میں لیٹ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، جب اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنا۔ خیر مرد حضرات اذان ہوتے مسجد میں آ جاتے ہیں، ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ چولہے میں پکاتے رہتی ہیں، ابھی تو اذان ہوئی نا، دیکھیں گے چلو بعد میں پڑھیں گے، ابھی تو اذان ہوئی،
وہ بیچاری چولہے میں، بچوں میں، پکانے میں، کھانے میں، یہ دیکھنے میں، سوارنے میں، دیکھتے دیکھتے ظہر کا وقت چلے گیا، 3:30 ہو گئے. اور اگر عصر کا وقت تھا وہاں پر بھی اگر سوچ رہی ہے ابھی یہ کام کر لے کے میں نماز پڑھوں گی، تو ہوتا کیا، وہ ہوتے ہوتے عصر کا وقت بھی ختم ہوا، سورج غروب ہو رہا ہے. اب عصر بھی گئی اور پھر مغرب کا وقت آ گیا. لیٹ نہیں کرنا، نماز کا وقت ہو جائے پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنا، اول وقت پڑھنے کا حکم ہے. نمبر 2، کسی کا انتقال ہو جائے تو فوری جو ہے ان کو کیا بولیں گے، تجہیز و تکفین. کریا کرم جو غیر قوم بولتی ہے نا، ہم کیا بولتے ہیں اس کو، تجہیز و تکفین. اسلام میں کیا ہے، تجہیز و تکفین، کفن دفن، اس کو غسل دینا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کو دفنا دینا، جلدی کرنا. ارے بڑا بیٹا بھی باہر ہے، ابھی معلوم ہوا اسے انتقال ہوا سو، اور کل رات میں آنے والا ہے، کل رات میں اس کو وہاں سے چھٹی مل رہی تو نکلے گا، پھر اس کے بعد تیسرے دن آئے گا. جب تک یہاں پہ میت کو جو ہے برف میں ڈال کے، برف دان میں ٹھنڈا کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جب سے انتقال ہوا جب تک رکھ رہے تب تک وہ تکلیف میں ہے، اس کو میت کو عذاب ہوتا ہے. آپ قبرستان پہنچا دو، اگر عذاب ہونے والا ہے تو وہ قبر میں ہو جائے گا، اور انعام ملنے والا بھی ہے، کیونکہ خبر کے اندر جزا اور سزا دونوں ہیں. خبر میں داخل ہونے کے بعد، یعنی خبر میں تدفین ہو جانے کے بعد سب فرشتے اپنا کام اللہ کے حکم سے شروع کر دیتے ہیں. جنت اور دوزخ دونوں کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہے، اور وہاں سے جو اس کے لائق تھا وہ برابر کام ہوتے رہتا ہے قیامت تک، پھر میدان حشر میں اٹھائے جانے تک. تو بہرحال اس میں جلدی کرنا ہے، دیر نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کا کئی احکامات ہیں. نمبر 3، جب تمہارا لڑکا یا لڑکی، صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی، دونوں کے لیے برابر حکم ہے. ویسے شادی کے لیے بلوغت عمر ہے، جب بھی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو 18 20 22 سال ہے، لیکن بلوغت کے بعد فکر کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، فوری اس کے مناسب رشتہ دیکھنا اور فوری جو ہے شادی کر دینا. کریں گے تو انشاءاللہ ماں باپ بھی گناہ سے بچیں گے، بچے بھی بچیں گے، اور معاشرہ جو ہے نیک رہے گا. یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں نا آج معاشرے میں، آپ کو تو سب معلوم ہے ماشاءاللہ، میں نہیں بتاؤں گا اب یہاں سے کیسی بھی برائیاں ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کا گھر دیکھ رہا ہے، آپ کے معصوم بچیاں، گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہیں، شادی سے پہلے بچے پیدا کر رہے ہیں، اور کیا میں بتاؤں آپ کو، یہ سب کچھ سوشل میڈیا سے آپ کا خاندان، آپ کی فیملی سب دیکھ رہی ہے. یہ برائیاں، یہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے شریعت کو پیچھے رکھ دیا. شریعت کو ابھی کیا ہے، ابھی بچہ پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، کب تک کھڑا ہوگا پتا نہیں، 25 سال 30 سال کا ہوگا کھڑا ہوگا، کب کھڑا ہوگا سمجھ میں نہیں آیا ہم لوگ، سمجھے آپ. اور کیا ہے، بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کا B.Com کا یا جو ہے BSc کا M.Com کا فائنل ایئر ہے، بچی کی عمر 22 23 24 سال ہو گئی. اچھا تعلیم بھی ہو گئی، اس کے بعد پھر رکاوٹیں کیوں آ رہی ہے؟ ہماری اپنی بنائی ہوئی، ہم کیا کر رہے ہیں، اور آپ بڑا میچ نہیں ہو رہا، ذرا رشتہ یہ برابر ہونا، دیکھو 19 20 ہوا تو چل جاتا، مگر بچہ جو ہے ہائی کوالیفائڈ ہے، بچی جو ہے انٹر ہے، نہیں ہوتا. ہمارے پاس ہماری بہو جو ہے بہت تعلیم یافتہ، ارے دین سے بالکل واقف نہیں ہے، اس کو MBA لا کر کیا کریں گے آپ کے گھر میں عذاب لا رہے ہیں آپ. ارے دیندار عورت کو لے آؤ گھر میں، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو. نہیں کر رہے لوگ، بیوٹی کے دیوانے ہیں، خوبصورتی، اور اس کے پیچھے سے آ جانا، ہم مانگے بغیر، بنا مانگے بھیک مل جانا، اور سامنے والے جو ہے جو بھی دے رہے
ہماری جو ہے پوچھنے والوں کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں بول رہے ہیں، اور سامنے والے بول رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے جانتے کہ یہ جہیز نہیں دینا ہے، آپ کا مطالبہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بیٹی داماد کو دے رہے ہیں، ہم خوشی سے گفٹ دے رہے ہیں، یہ شادی کے دن ایک گاڑی دے رہے ہیں اور اچھے پیمانے پر ایک اچھا گھر بنا کے بھی دے رہے ہیں داماد کو. کیوں؟ اس لیے کہ داماد آپ کا ہونے والا داماد یہ معذور ہے، کیا کام نہیں کرتا، کام چور ہے، خالی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، محنت نہیں کرتا. ایسے کئی چیزیں ہیں جو وقت سے پہلے، شادی سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے. بہت سارے لوگ اس معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں. بچے کی پراپرٹی 25 لاکھ باپ کی رہتی ہو، ارے بچے کی کتنی ہے؟ اور مزے کی بات سنیے آپ، شادی کا معاملہ طے ہوگا، باپ نے یا ماں نے نہیں بتایا کہ بچے کے اوپر 25 لاکھ کا قرضہ ہے. کتنے لاکھ کا؟ 25 لاکھ کا قرضہ ہے. شادی کر لیے، تیسرے دن فون آیا، کیا میاں شادی کر لیے؟ کب دیتے پیسے؟ ارے رکھو میاں ابھی ابھی شادی میں بول رہے. پھر فون آیا، بار بار کال آتے جا رہے ہیں، اس کو ڈسٹرب ہو رہا، مینٹل ٹارچر ہو رہا. اب بیوی کا حق کیا ادا کرے گا بتائیے؟ اب اٹھا فوری غصے میں آ کے بیوی کو کچھ بول دیا، ارے کہاں جا رہے جی؟ ارے چھوڑ، ہاں بٹ غصے میں آیا. کس کا غصہ کس پہ اتار رہا ہوں؟ ہو رہا نہیں؟ یہ ایک مثال دیا میں ایسے، پورے شادیاں تقریباً ایسی ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، دینداری نہیں سکھا رہے، اخلاق نہیں سکھا رہے، آداب نہیں سکھا رہے، معاشرت نہیں سکھا رہے ماں باپ والدین. لڑکی والی ماں کیا سکھا رہی؟ دیکھو پہلے دن سے اپنے شوہر کو مٹھی میں رکھنا، ہاں یہ سکھا، مٹھی میں رکھنا سکھا رہی. مٹھی، تیرا میاں مٹھی میں آ جاتا. ایسی باتیں جو ہے عورتیں کیوں سکھا رہی؟ وہ عورتیں جو دین سے بہت دور ہیں، جنہوں نے صحابیات کی تاریخ نہیں پڑھی، جنہوں نے امہات المومنین کی زندگیوں کو نہیں پڑھا. یہ سب چیزیں جاننا ہے آپ کو. اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک مسابقہ بھی رکھا ہے. یہیں سے الحمدللہ یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو آپ اپنے گھر گھر میں دین کو پھیلانے کے لیے بچے، بوڑھے، بڑے، جوان، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں حصہ لیجیے. عبد الرزاق صاحب سے ملیے، آپ کو سب اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے. کب تک دین سے دور رہیں گے ہم؟ آج جو ہے دین اسلام دوسروں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. وجہ اس لیے ہے کہ اسلام پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ عمل کر رہے ہیں. سائنٹسٹ نے عمل کر کے دنیا میں سائنس کو ترقی دی، قرآن پہ ریسرچ کر کے. قرآن کے اچھے آداب و اخلاق کو پورے کرسچنوں نے لے لیا ہے. میں پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو یہ باتیں. قرآن کی بہت ساری تعلیمات آپ غیر قوم میں دیکھیں گے. آپ جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان کے پاس وہ اصول اور ضابطے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ بد اخلاقی، بے دینی، جھڑکنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، اینٹنا، کرنا، میں پنا کرنا. اس میں نوابیت بہت ہو رہی ہے ہماری. تو یہ سب چیزیں ہم ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ پہلے اپنے بچوں کو جو ہے نکاح سے پہلے شادی کے اصول اور ضابطے بتائیں، دین اور کردار کو ترجیح دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عام طور پر نکاح 4 باتوں پر ہوتا ہے. تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، 4 باتیں. نمبر 1، عورت کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے. دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اسلام یہ نہیں کر رہا کہ آپ کالی پیلی کیا بھی ہے ڈالو، نہیں، پڑھی لکھیے. آپ کو شریعت اختیار دیا ہے، لیکن ان سب میں کیا ہونا ہے؟ سنیے، عورت کے حسن و جمال، مال و منال، نمبر 3 حسب نسب کیسا ہے، نمبر 4 دینداری اخلاق کیسے ہیں.
لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں میں یہ 4 چیزیں دیکھنا ہے۔ یہ 4 چیزوں میں زیادہ اہمیت کس کو دینا ہے؟ دینداری اور اخلاق کو۔ آپ نے کیا کیا؟ دینداری کیسے بھی رہنے دو بھائی، کل تو مال تو آ جانا، بچی تو خوبصورت ہے، لے لو، چلو قبول ہے قبول ہے، اما بابا دیکھ کے قبول کر لیے، بچہ دیکھا ہی نہیں، بچہ ہونے والی بیوی کو دیکھا ہی نہیں۔ شادی کے دن اب جو ہے دیکھا، اس کے سامنے جو فوٹو بتائی گئی تھی وہ بہت پرانی تھی، سمجھے؟ وہی تصور میں ہے بیٹا دولہا، اور سوچ رہا ہے کہ میری بیوی ایسی ہوگی۔ اب اندر جا کے دیکھا تو بیچارے کے پورے ہوش و حواس ختم ہو گئے، پوری کی حرکت پوری نل دل ہو گئی، پوری ختم ہو گئی، دل ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ اب کیا کریں گا بیچارہ؟ شریعت نے یہ منع کیا ہے اس سے۔ ایک صحابی نے شادی کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، کیا بھائی شادی کر لیا؟ ماشاءاللہ مبارک، دیکھے کیا لڑکی کو؟ نہیں دیکھا۔ بولے تو دیکھ لو، بولے اللہ کے نبی، شادی سے پہلے دیکھ لو۔ اچھا دیکھ لو تو کون دیکھتے؟ جو شادی کرنے والا ہے، زندگی گزارنے والا، وہی نہیں دیکھتا، سب دیکھتے، تایا، چچا، ماموں، خالو، پھپھا، سب دیکھتے، جو غیر محرم ہے لوگ بھی دیکھتے، جھانک جھانک کے دیکھتے۔ سب کے کاموں میں فوٹو آتی دلہن کی، دلہے کو نہیں پتا، نہیں میں ہٹو جی تم، ارے جو شادی کرنے والا ہے اس کو ہٹو، بازو ہٹو مت، لا حول ولا، ایسا بنا ہوا ہے ہمارے اندر، ہے نہیں؟ یہ بتائیے آپ کو۔ تو یہ روایت پرستی، عورت پرستی چھوڑیے، مردوں، اے جوانوں سنو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، نبی کی سنتوں پر جان دینے والے، اگر واقعی مرد بننا چاہتے ہیں تو مردانی نسخہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ مردانی نسخہ کیا ہے؟ عورتوں پر زور نہیں چلانا، تلوار نہیں اٹھانا، مونچھ نہیں تاننا، آنکھیں نہیں پھاڑنا، یہ تو ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عورتیں شیشے کی جیسی ہوتی، پیار محبت سے بیوی کو پٹا لو، پیار کرو، اچھے انداز سے بات کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتیں بتائی ہے، اور کیسا آپ نے زندگی گزاری ہے۔ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ لے کر پیتی تھی پانی کا یا دودھ کا، تو اسی جگہ سے اللہ کے نبی اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ یہ محبت ہے، اور بیوی کو نوالا کھلانا محبت ہے، یہ جورو کا غلام نہیں ہے۔ اب دیکھو بچہ آتے ہی جب جورو کا غلام ہو گیا، یہاں یہ بولتے لوگ، اب بیوی کو نہیں تو کس کو؟ اماں کھلائیں گے؟ بتائیے آپ، ارے بڑا ظلم ہے، عجیب لوگ انداز سے جا رہے ہیں، تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو شادی سے پہلے دونوں خاندانوں کو بیٹھ کر یہ باتیں طے کر لینی ہیں، اور جو بنیادی باتیں ہیں تعلیم کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں، مالی ذمہ داری کے بارے میں، رہائش گھر ہے کہ نہیں، چاہے کرائے کا ہو یا برل، 3 باتیں کرنے والا، شادی کرنے والا اس کے اوپر بلکہ 4 باتیں بول سکتے۔ نمبر 1 نان نفقہ سکنا اور علاج و معالجہ۔ نان نفقہ کیا ہے؟ جو کھا رہا وہ کھلائے، خود تو باہر مٹن مندی کھا رہے ہیں، بیوی کو کھا لو، میں کھا لیا، لاہور ایسا کریں بابا نہیں نا، دن بھر تیرے کپڑے دھونا، تیرا کام کرنا، ہاں پھر جو ہے تم جو ہے اچھا آ کے کھا کے پی کے گھر میں آ کے ڈکارا لے رہی اور بیوی کو ڈانٹ رہی۔ جو کھا رہے وہ کھلاؤ، جو پہن رہے ہو پہناؤ، خود تو سوٹ بوٹ پہن کے نکل رہے ہیں، بیوی کو پھٹے پرانے چلاؤ، اس پہ کام چلاؤ، نہیں ہوتا اب تم بھی ویسے نکلے گا لنگی پائجامہ پہن رہے گی۔ ارے کئی کو کر رہے بابا ایسا، سماج معاشرے میں کیا حالت ہو رہی ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ہے بعض جگہ، عورتیں جو زیادہ خریدنے کی، اجی وہ خریدی تھی نا، وہ تو دیتی ہے نا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، جاتی شاپنگ مال پہ ایک چیز لینے کا ہے 4 چیزیں لیتی عورت، فضول خرچیاں زیادہ۔ یہ عورتوں کے بھی بہت ہے، اگر ان کی بھی حصے نکالنے بڑھیں گے تو اتنا 5-10 منٹ کافی نہیں ہوگا، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا، والد اور خاندان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ سابقہ شادی یا منگنی کی حقیقت پہلے بتا دینا، پہلے شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، کوئی بیماری تھی، خطرناک بیماری چھپا کے رکھے، نہیں بتائے، شادی کے بعد معلوم ہوا لڑکا کام کا بھی نہیں ہے، یا لڑکی کو فلاں بیماری ہے اندر چھپی بھی ہے، ماں باپ بتانا چاہیے تھا شادی سے پہلے،
نہیں بتائے تو یہ بہت غلط چیز ہے. پھر فیوچر کے عزائم منصوبے کیا ہے؟ پھر دونوں کی رضامندی ہے، زبردستی شادی نہیں ہوتی. بچہ کیا بولتا، بچی کیا بولتی، میں ہمارے امی بہت پریشر کر رہے تھے اس لیے کر لی، 2 مہینے تک بڑی مشکلوں سے گزاری، اس کے بعد شروع کر دی. اب کیسا بھی اس سے چھٹکارا پانا ہے، کیا تو بھی نکالتی. اب کچھ تو بھی لڑائی جھگڑا، کچھ تو بحث تکرار ہوتی. ابھی پیش میں آتا ہوں ختم. اب مہر بھی جو ہے بہت سارے لوگ ادھار دے رہے، بعض لوگ نقد دینا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا، آپ نے پوچھا کیا بھائی شادی کے لیے کچھ دینے کے لیے؟ کچھ نہیں، جاؤ کچھ تو بھی تلاش کر کے دے جاؤ، لوہے کی انگوٹھی صحیح ہے. تو وہ بھی دیکھ کر آیا، کچھ بھی نہیں تھا. تو قرآن کچھ یاد ہے؟ پوچھا آپ نے؟ ہاں مجھے یاد ہے. جا، میں نے تیرا نکاح اس بنیاد پر کر دیا کہ جو تجھے قرآن کی سورہ یاد ہے اپنی بیوی کو سکھا دے، تیری طرف سے تیری بیوی کے لیے یہی مہر ہو جائے گا. اتنا سمپل تھا، اتنا آسان تھا نکاح. تو یہ ساری چیزیں ہم شادی سے پہلے کرنا ہے. اب شادی کے بعد کیا ہے؟ محبت احترام کے ساتھ رہنا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے اہل و عیال کے لیے بھلا ہوں، اچھا ہوں. بولے مثال دی آپ نے، ایک مثال قائم کر دی. ہم کیا ہے، دوستوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، ساتھیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. بہت کیا نیک ہے آدمی بھائی، دیندار ہے، نمازی ہے. بیوی سے جب معلوم ہوا کہ اس کی حالت بالکل ایسی ہے، گھر میں آ گئے تو جو ہے وقت کے سورما بن جاتے ہیں، وقت کے بہت بڑے ظالم بن جاتے، فرعون جیسے بن جاتے. غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، گالی گلوچ، یہ وہ سب پوری جتنے مارکیٹ کی پوری ڈکشنری کی باتیں پوری گھر میں آ کے نکلتی بیوی کے ساتھ. تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے. اور اس ازدواجی زندگی کے بہت سارے چیلنجز ہیں، جیسے مالی مشکلات ہے، قرض ہے، پھر سسرال کے مسائل ہے، پھر غصہ ہے، اس پہ کیسے کنٹرول کرنا. غصہ ہے تو کیا کرتے بھائی آپ بیوی کو غصے میں آ کے بولے تو اچھا بیوی آپ کیا کرتے؟ میں فوری غصہ آیا تو فوراً اٹھاتی امی کو بولتی امی ابھی شادی ہوئی میری، ابھی سے میرے کو ستانا شروع کر دیے، دیکھو میں نہ دیا 5 دن ہوا شادی ہو. صبر کرنا نہیں آتا، ماؤں نے نہیں سکھایا اپنی بچیوں کو. اور یہ محبت توجہ کی کمی، ٹائم نہیں دے رہے. سب کو ٹائم دے رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے 5 گھنٹے 2 گھنٹے، گھر میں آ رہے تکرار بحث، کھائے پیے نسلیے نکل گئے. ارے بیوی کے ساتھ بیٹھو، ہم جولی کرو، نہیں ہوتا یہ. تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کی طرف خاص توجہ دیں گے، اور ایسی چیزیں جو ہمارے زندگی کو، میاں بیوی کی زندگی کو تباہ کرنے والی ہے. 30% تباہ کرتا ہے. یہ 30% کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اللہ نے. تیسرا آتا کانٹا، یہ لباس میں رکھنا ڈالتا، لباس کو پھاڑتا. وہ کون ہے؟ شیطان. سورہ بقرہ آیت نمبر 102. یفرقون بین المرء وزوجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان شکوک اور شبہات ڈاؤٹس ڈال کر دونوں کے قربت کو، محبت کو نفرت میں، دوری میں بدل دیتا ہے. بات کچھ نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. پھر جتنی دوری ہوتی رہتی شیطان کو اور موقع ملتا اور وسوسے ڈال کے چار کے کان بھرتا. وہ چار جو ہے چار اور لگا کے اس میں اور دور کر دیتے. تو یہ سب سے پہلا معاشرے کی تباہی کا سب سے خطرناک چیلنج ہے. تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم شریعت پڑھیں، دین سیکھیں، حقوق جانیں، شوہر بیوی کے حقوق جانے، بیوی شوہر کے حقوق جانے، اور بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ اس کے سسرال والوں کے بھی حقوق جانے. ارے بھائی ہمارا کام نہیں ہے وہ سسرال کی خدمت کرنا، کس کا کام ہے؟ وہ شوہر کا کام، ہمارا نہیں. اچھا آپ کا پڑوسی، آپ کا پڑوسی کچھ تکلیف میں ہے، کیا آپ اس کی ہمدردی کرتے نہیں کرتے؟
کرتے ہیں. یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ آداب ہے، معاشرتی آداب ہے. جو گھر کے باہر پڑوسی ہے وہ تکلیف میں ہے، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کے گھر میں جو ہے کچھ بھی ناشتہ کا انتظام نہیں ہوا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا انتظام کرتے ہیں. ایک پڑوسی کا یہ حق ہے. وہ لوگ جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے شوہر کا باپ ہے، آپ کے شوہر کی ماں ہے، اس کا خیال نہیں. یہ سارے جھگڑے جو ہے ساس نند بہو، بیچ میں داماد پستا ہے. پستا ہے، پستا. پستا معلوم ہے نا آپ کو؟ بادام پستا نہیں، پستا پیسے جاتا پورا. تو یہ حال ہوتا ہے. اب وہ دین سے ناواقف لوگ بالکل جو ہے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں لگ گئے، کوئی ملاؤں کے ہاتھ میں لگ گئے، عورتیں بھی چلے جاتی ہیں تو بولتی نہیں تیرے میاں کو میں کیا کرتا ہوں، تیری مٹھی میں رہ جیسا دیتا ہوں نسخہ بول کے ایک نسخہ دیتا ہوں. ایسا نسخہ دیتا جس کی وجہ سے شوہر جو ہے میاں مٹھو بن جاتا ہے، بیوی جو بولے رائٹ. سمجھا؟ وہاں پر کی کوئی نظر نہیں آتا اس کو. ایسے بھی ہو رہا معاشرے میں. تو یہ سب جرائم گناہ ہے، غلط کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.